السلام علیکم ناظرین، میں انگارے کے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ناظرین، آپ کے کمنٹس پڑھ کر مجھے نہایت خوشی حاصل ہوئی۔ میں دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں تہ دل سے۔ ناظرین، باقاعدہ اپنے پروگرام کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے پیارے وطن پاکستان کے لیے کہ اس ہفتے پاکستانی معیشت خراب رہے گی، روپیہ ڈالر کے مقابلے میں گر سکتا ہے، ملک کے سیاسی معاملات میں ایک نیا ہیجانی سلسلہ پیدا ہو سکتا ہے، جبکہ عوام پرسکون رہیں گے، تعلیمی معاملات بہتر چلیں گے اور وبائی امراض میں کمی واقع ہوگی۔ ہمسایہ ممالک کے ساتھ باہمی تعاون بڑھے گا، انڈیا کے ساتھ معاملات بھی ٹھیک رہیں گے، جبکہ امریکہ کے ساتھ جو معاملات ہیں ان میں کچھ معمولی نوعیت کی گڑبڑ پیدا ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں ہم اپنے پروگرام کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ سب سے پہلے برج حمل۔ برج حمل والوں کا یہ ہفتہ اچھا ہے، ان کی اپنی شخصیت بھی کافی ایکٹیو نظر آ رہی ہے، اور جب ان کا دوسرا خانہ دیکھتے ہیں تو یہاں عطارد بھی ہے، راہو بھی ہے۔ عطارد پچھلے دنوں الٹا چل رہا تھا، ان کو کچھ مالی معاملات پرابلم دے رہے تھے، تو اس ہفتے عطارد جو ہے وہ بالکل سیدھا ہو گیا ہے، اور ان کے جو مالی معاملات ہیں وہ اب کچھ بہتری کی طرف آئیں گے۔ جب ان کا تیسرا خانہ دیکھتے ہیں تو یہاں سورج اپنا رنگ دے رہا ہے، اور ان کے نئے تعلقات میں اضافہ ہوگا، اور ایسے تعلقات بھی بنیں گے جیسے حکمران طبقہ یا پولیس کے محکمے میں یا آرمی کے اندر آپ لوگوں کے تعلقات بڑھ سکتے ہیں۔ جب میں ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ اور زہرہ بیٹھے ہیں، تو گھریلو معاملات کے لیے آپ کو کافی بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی، جبکہ گھریلو معاملات جو ہیں وہ نہایت اعلیٰ و عرفہ انداز سے پرسکون گزریں گے۔ اور جب میں آپ کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملہ آپ کا بڑا اچھا رہے گا، اولاد سے ریلیٹڈ معاملات بھی بہتر رہیں گے، اور جو لوگ افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں وہ بھی بہتر وقت گزاریں گے اس ہفتے۔ اور جب میں ان کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو صحت و تندرستی کے ساتھ یہ ہفتہ گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن معمولی سی آپ کو رائٹ سائڈ کی آنکھ میں تھوڑی سی تکلیف پیدا ہو سکتی ہے، آنکھ میں سے پانی کا بہنا، آنکھ میں درد ہونا یا آنکھ میں خارش ہونا، کچھ بھی معمولی نوعیت کا کوئی پرابلم پیدا ہو سکتا ہے۔ اور جب میں آپ کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات بڑے بہتر اور خوشکن انداز سے گزریں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بڑھاتے ہوئے آپ آگے بڑھیں گے۔ اور جب میں آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو ابھی پچھلے ہفتے بھی میں نے یہی کہا تھا، اور اب بھی یہی کیفیت ہے کہ ابھی آپ اپنے فیصلوں کو صادر نہ کریں، ان کو اپنی جگہ ابھی روک کے رکھیں، کیونکہ اگر آپ اس وقت اپنے فیصلے صادر کریں گے تو وہاں سے آپ کو نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اور جب میں آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو اس ہفتے سفر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور آپ کے روحانی معاملات تھوڑے سے توجہ طلب ہیں، اپنے روحانی معاملات پر بھی توجہ مرکوز کریں۔ جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو زحل اپنے گھر میں بیٹھا ہے، لیکن زحل الٹا چل رہا ہے اور چاند بھی بیٹھا ہے، تو گویا آپ کا جہاں روزگار ہے، یعنی اگر آپ تجارت کر رہے ہیں، اگر آپ ملازمت کر رہے ہیں، کہیں سے بھی آپ کا روزگار آتا ہے، وہاں آپ کو پازیٹیوٹی ملے گی، نیکی حاصل ہوگی، بہتری کی امید رکھیں آپ۔ برج حمل والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ 7 قسم کے اناج، 7 اناج، مختلف دال، چاول، باجرہ، اس نوعیت کے مختلف دالیں
یہ ملا کے 7 قسم کی چیزیں یہ پرندوں کو ڈالنا بہت بہتر ہے۔ اور اس ہفتے جو برج حمل والوں کی تسبیح ہے وہ ہے یا اللہ یا عظیم، یا اللہ یا عظیم۔ اس کی 2 تسبیح پڑھنا بہت بہتر ہے آپ کے لیے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج ثور کی طرف۔ برج ثور والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے۔ آپ کے اپنے گھر میں راہو بھی بیٹھا ہے اور عطارد بھی بیٹھا ہے، تو گویا آپ نہایت سمجھداری سے چلیں گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ کو اپنے معاملات کے پیش نظر کافی بھاگ دوڑ کرنی پڑ سکتی ہے، جلد بازی میں کچھ کام سر انجام دینے پڑ سکتے ہیں۔ اور جب میں آپ کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج بیٹھا ہے، تو گویا مالی معاملات یا ایسٹس یا نئی جائیداد یا کوئی نیا ایسٹ بناتے ہوئے آپ نظر آ رہے ہیں، آپ کے مالی معاملات بہتر رہیں گے۔ اور جب میں آپ کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ اور زہرہ بیٹھے ہیں، تو نئے تعلقات تو بنیں گے سو بنیں گے، پرانے تعلقات آپ کے لیے بھرپور معاون بھی ثابت ہوں گے۔ اور جب میں چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات، گھر کے معاملات بڑے اچھے انداز سے آگے بڑھیں گے۔ ہاں یہ ضرور نظر آتا ہے کہ آپ کی فیملی پر آپ کے اخراجات کچھ بڑھ جائیں گے۔ اور جب میں آپ کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات بڑے بہتر رہیں گے، جبکہ اولاد کے معاملات بھی احسن رہیں گے۔ اور جو لوگ اپنے افیئر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں ان کے افیئر میں ذرا سا کھنچاؤ پیدا ہوگا، لیکن رہے گا ٹھیک، یعنی کوئی بریک اپ کا چانس نہیں ہے، ایک کھنچاؤ سا پیدا ہوگا، اس کے لیے آپ گھبرائیں نہیں۔ جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہ ہفتہ صحت و تندرستی کے ساتھ گزرے گا۔ اور جب میں آپ کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان ایک کھنچاؤ کی کیفیت نظر آ رہی ہے، اور اگر کوئی نیا جھگڑا پیدا ہونے لگے تو خدا را آپ اس جھگڑے کو اوائڈ کریں، ورنہ یہ جھگڑا طویل ہو سکتا ہے۔ اور جب میں آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کسی بھی نوعیت کا فیصلہ صادر کر سکتے ہیں، منصوبہ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن فیصلوں پر عمل درآمد میں تھوڑی سی دیری ضرور ہوگی۔ گھبرائیے گا نہیں، فیصلے آپ کے کامیاب رہیں گے۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو کاروباری معاملات اور روزگار کے جو معاملات ہیں وہ احسن انداز سے چلیں گے، لیکن آمدنی جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جائے گی پچھلے وقتوں سے، چونکہ مشتری الٹا ہو گیا ہے اور آج ہی الٹا ہوا ہے، تو مشتری کا تعلق روپے پیسے سے بھی ہے، عزت وقار سے بھی ہے، روحانیات سے بھی ہے، تو گویا آپ کے جو روپے پیسے کے معاملات ہیں، آمدنی کے معاملات ہیں، اس میں تھوڑی کمی واقع ہوگی۔ برج ثور والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ پیلے رنگ کی مٹھائیاں تقسیم کرنا ان کے لیے بہتر ہے۔ جلیبی ہے، لڈو ہے، پیلے رنگ کا زردہ ہے، پیلے رنگ کی کسی بھی نوعیت کی مٹھائی خیرات کرنا ان کے لیے بہتر ہے۔ اور برج ثور والوں کی اس ہفتے کی جو تسبیح ہے وہ سورہ فتح یعنی سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ پوری سورت ہر نماز کے بعد 30 مرتبہ پڑھیں۔ اگر 30 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد ضرور پڑھیں، یہ بہت بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج جوزہ کی طرف۔ برج جوزہ والوں کو ہفتے کا ابتدائی حصہ ذرا ناقص ہے، جبکہ دوسرا حصہ بہتر ہو جائے گا۔ ان کی عزت، ان کی بزرگی، ان کا رتبہ، اس میں ترقی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ کی جو عزت ہے، رتبہ ہے، اس میں بلندی حاصل ہوگی آپ کو، اور آپ کے کیے کرائے کو نام ملے گا۔ آپ جو بھی کریں گے اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا۔ اور جب میں آپ کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ اور زہرہ رنگ دے رہے ہیں، تو گویا مالی معاملات، ایسٹس آپ کے بنیں گے، نئے بھی بنیں گے، اور پرانے جو ہیں وہ اپنی جگہ جمے رہیں گے۔ اگر آپ گاڑی وغیرہ کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو گاڑی کے حوالے سے یہ ہے کہ جو لوگ گاڑی کے مالک ہیں ان کو اپنی گاڑی کی تھوڑی حفاظت کرنی پڑ سکتی ہے کہ اس پر ان کا خرچہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
اور جب میں آپ کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو نئے تعلقات بنیں گے اور وزراء یا ایم این اے ایم پی اے قسم کے لوگ یعنی حکمران طبقے میں آپ کے تعلقات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ جب میں چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو ذرا فیملی کے معاملات جو ہیں وہ آپ کو سٹریس دیں گے، کچھ مسائل پیدا ہوں گے فیملی کے حوالے سے، تو ان کو سمجھداری کے ساتھ آپ نبھانے کی کوشش کریں۔ اور جب میں آپ کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات بڑے بہتر رہیں گے، اولاد کے معاملات بھی بہتر رہیں گے اور افیئرز بھی آپ کے بہترین انداز سے آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جب میں چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو معمولی سی ہڈیوں میں تکلیف پیدا ہو سکتی ہے، بیٹھے بیٹھے خود بخود ہی درد ہو جانا ہڈیوں میں، یہ پیدا ہو سکتا ہے، اس کی دوا دارو کرنا بہت بہتر ہوگا۔ اور جب میں آپ کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات بڑے اچھے چلیں گے اور انتہائی رتبے کے ساتھ اعتماد کے ساتھ آپ لوگ آگے بڑھیں گے۔ اور جب میں آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ منصوبے تو بہترین بنا رہے ہیں لیکن اپنے فیصلوں کو امپلیمنٹ نہیں کر پائیں گے اس ہفتے۔ آپ چاہیں گے امپلیمنٹ کرنا لیکن کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، تو ٹھنڈے انداز سے آگے بڑھیں، وقت بہتر ہے آ جائے گا۔ اور جب میں آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے روحانی معاملات ٹھیک ہیں جبکہ کوئی سفر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور جب میں 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے حوالے سے تھوڑی آپ کو بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی جبکہ روزگار ٹھیک رہے گا۔ برج جوزہ والوں کا اس ہفتے کا جو خیرات ہے وہ ہے کسی مقروض کا قرض اتروانے میں آپ اس کی مدد کریں۔ کسی کا لیا ہوا قرضہ ہے اور کسی نے دینا ہے اور وہ پریشان ہے تو آپ اس کی اس حوالے سے مدد کر سکتے ہیں اور یہ خیرات آپ کی بہت آپ کو فائدہ دے جائے گی۔ اور اس ہفتے جو آپ کی تسبیح ہے برج جوزہ والوں کی وہ ہے درود شریف۔ درود شریف وہ آپ چھوٹا پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں، یہ آپ کو فائدہ دے جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج سرطان کی طرف۔ برج سرطان والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے اور آپ کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اور ہر شعبہ زندگی میں آپ ایکٹیو انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور جب میں آپ کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کو اپنے ایسٹس پر تھوڑی سی نظر رکھنی ہوگی اور اس کو کنٹرول انداز سے آگے بڑھانا ہوگا، ورنہ آپ کے ہاتھوں سے آپ کا کوئی ایسٹ ضائع ہو سکتا ہے۔ اور جب میں آپ کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے نئے تعلقات ابھی بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے جبکہ پرانے تعلقات جو ہیں وہ آپ کے لیے معاون ثابت ہوں گے۔ اور جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات بڑے بہترین انداز سے چلیں گے اور فیملی میں کوئی ایونٹ بھی بن سکتا ہے۔ اور جب میں آپ کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات پر آپ کو بھرپور توجہ دینی چاہیے اور آپ کو اپنی اولاد کے معاملات پر بھی نظر رکھنی ہوگی۔ اور مجھے افیئر کے متعلق یہ بتاتے ہوئے کوئی خوشی نہیں ہو رہی کہ آپ کے افیئر اس ہفتے کو ٹھیک نہیں رہیں گے۔ اور جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہ ہفتہ صحت و تندرستی کے ساتھ جائے گا۔ اور جب میں ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات ٹھیک رہیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اشارہ سا مل رہا ہے کہ آپ کے حاسدین میں اضافہ ہوگا، آپ ان حاسدین سے بچیں۔ اور جب میں آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ ہر نوعیت کا فیصلہ صادر کر سکتے ہیں اور کسی بھی نوعیت کے منصوبہ آپ بنا سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اور جب میں آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے روحانی معاملات تو ٹھیک چل رہے ہیں جبکہ ابھی سفر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات بڑے احسن انداز سے آگے بڑھیں گے اور اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو امکانات روشن ہیں کہ آپ کی ترقی قریب آ سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ تجارت کر رہے ہیں تو آپ کی تجارت مستند انداز سے آگے بڑھے گی۔ برج سرطان والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ کسی بھی نوعیت کا کپڑا خیرات کرنا آپ کے لیے بہت بہتر ہے، کپڑا خیرات کریں۔ اور اس ہفتے جو برج سرطان والوں کی تسبیح ہے وہ ہے افضل الذکر
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ طیبہ کا ورد رکھنا آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج اسد کی طرف۔ برج اسد والوں کو یہ ہفتہ کچھ اچھا نہیں ہے، سارا ان کو اپنے معاملات زندگی بڑھانے کے لیے اور ہر طرح سے کچھ بھاگ دوڑ کرنی پڑ سکتی ہے، اور جب میں ان کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو ان کو اپنے ایسٹس پر بھی نظر رکھنی ہوگی بھرپور انداز سے کہ ان کے ہاتھوں سے ان کے ایسٹ نکل نہ جائیں۔ اس کا جب تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو نئے تعلقات تو ابھی نہیں بنیں گے، جبکہ پرانے جہاں تعلقات ہیں آپ کے وہاں کچھ مسائل جنم لے سکتے ہیں، کوئی بحث و مباحثہ ہو سکتا ہے۔ اور جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات کے لیے آپ کو کافی بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی، اور فیملی میں کچھ مسائل بھی جنم لیں گے، ان پر آپ بھرپور نگاہ اور توجہ رکھیں۔ اور جب میں آپ کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات بہتر رہیں گے، اولاد کے معاملات بھی بہتر رہیں گے، اور افیئرز بھی بہتر رہیں گے۔ جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو اس ہفتے کو نزلہ زکام اور کھانسی کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو نظام ہضم کا بھی شاید کوئی ہلکا سا پرابلم پیدا ہو سکتا ہے، جیسے کوئی کھانا کھا لیا اور اس کا ہضم نہ ہونا، تو بھوک کا نہ لگنا، ایسے واقعات ہو سکتے ہیں۔ اور جب میں آپ کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات بڑے بہتر رہیں گے۔ اور جب میں آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو ابھی آپ فیصلے صادر نہیں کر رہے، اور نہ ہی آپ کو کرنے چاہیے، تھوڑا رک جائیں، زیادہ نہیں، کم سے کم ہفتے کے پہلے 4 دن رک جائیں، اس کے بعد آپ فیصلے لے سکتے ہیں۔ اور جب میں آپ کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے سفر ہوتے ہوتے رک جائیں گے، باوجود کسی بھی نوعیت کی کوئی وجہ بنے گی اور آپ کا سفر ہوتا ہوا رک جائے گا، اور آپ کے روحانی معاملات بہتر انداز سے چل رہے ہیں۔ جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو عطارد جہاں اپنا رنگ دے رہا ہے، گویا کاروبار اور روزگار تو ٹھیک چلے گا، ہاں جو لوگ تاجر ہیں ان کو اپنے روزگار کو بڑھانے کے لیے کافی بھاگ دوڑ کرنی پڑ سکتی ہے۔ برج اسد والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات بنتی ہے وہ بیماروں کی عیادت اور ان کی مدد کرنا آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ بیماروں کی عیادت کریں اور مدد کریں۔ اس کے علاوہ جو آپ کی برج اسد والوں کی تسبیح ہے وہ ہے یا رب یا کریم، اس کی 2 تسبیح پڑھنا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا، یا رب یا کریم۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج سنبلہ کی طرف۔ برج سنبلہ والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے، جبکہ ہفتے کے آخری 2 دن کچھ اچھے نہیں ہوں گے۔ جب میں آپ کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو مالی معاملات بہتر رہیں گے، آپ کے ایسٹس اپنی جگہ مضبوطی سے جمے رہیں گے۔ اور جب میں تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو نئے تعلقات ابھی نہیں بن رہے، جبکہ پرانے تعلقات میں بھی کچھ مسائل پیدا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے حوالے سے آپ کو کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور بالخصوص ایسے مسائل جیسے فیملی ممبران میں سے کسی کا بیمار ہونا، یہ آپ کو مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، اس کے لیے آپ بھرپور توجہ رکھیں۔ جب میں آپ کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات بہتر رہیں گے، اولاد کے معاملات بہتر رہیں گے، جبکہ افیئرز میں ایک کھینچاؤ کی کیفیت نظر آ رہی ہے۔ جب میں آپ کا 6واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مشتری بیٹھا ہے اور وہ الٹا چلنا شروع ہو گیا ہے، تو گویا آپ کے پٹھوں میں کھینچاؤ پیدا ہو سکتا ہے، اور بعض مریض جو پرانے امراض میں مبتلا ہوں تو ان کے جگر میں بھی کوئی پرابلم پیدا ہو سکتا ہے۔ نئے جو ہوں گے ان کے پٹھوں میں پرابلم ہوگا، پرانے مریض جو ہیں ان کے جگر میں کوئی پرابلم پیدا ہو سکتی ہے۔ احتیاط اور دوا دارو کا استعمال لازمی کریں۔ اور جب میں آپ کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات تو بہتر رہیں گے، لیکن ایک کھنچاؤ کی کیفیت، خاموشی کی کیفیت رہے گی۔ اور جب میں آپ کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کی قوت فیصلہ بہت بہترین انداز سے فیصلے کر رہی ہے، اور آپ کو کرنے بھی چاہیے اس وقت فیصلے، آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے، اور کوئی بھی منصوبہ آپ بنائیں تو اس میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اور جب میں آپ کا
نواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے سفر بڑی کامیابی سے ہوں گے، اچھے سفر رہیں گے، آپ کو اپنے روحانی معاملات میں بھی کافی سکسیس حاصل رہے گی، کامیابی رہے گی۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج بیٹھا ہے، کنفرم ہے آپ کی روزگار میں ترقی ہونا۔ روزگار یا تو آپ کو چینج کریں گے، اگر آپ تجارت کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو ترقی حاصل ہوگی، اگر آپ ملازمت کر رہے ہیں تو آپ کی ملازمت میں آپ کو کوئی انکریمنٹ کا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ برج شملہ والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ ہے کھانا تقسیم کرنا بہت بہتر ہوگا۔ ایک کو کھلائیں یا 10 کو کھلائیں، جتنوں کو کھلا سکتے ہیں وہ آپ کی نظر میں، لیکن کھانا تقسیم کرنا آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اور برج شملہ والوں کی جو اس ہفتے کی تسبیح ہے وہ ہے یا شہید و یا وکیل، 256 مرتبہ 256 ٹائم اس کا پڑھنا آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج میزان کی طرف۔ برج میزان والوں کو یہ ہفتہ نہایت شاندار ہے، اچھا رہے گا۔ ہاں البتہ جب ان کا دوسرا خانہ دیکھتے ہیں تو ان کے مالی معاملات جو ہیں یا ان کے جو ایسٹس وغیرہ ہیں، جائیداد ہے، کوئی قیمتی چیز ہے، اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، لہٰذا احتیاط سے آپ آگے بڑھیں۔ اور جب میں آپ کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو نئے تعلقات بنیں گے اور پرانے تعلقات بھی فائدہ مند رہیں گے۔ جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات بڑے بہتر انداز سے چلیں گے اور فیملی میں کوئی چھوٹا موٹا ایونٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اور جب میں آپ کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات میں تھوڑی سی رکاوٹ رہے گی، جبکہ اولاد کے معاملات جو ہیں وہ بہتر رہیں گے اور افیئرز کے معاملات بھی بہتر رہیں گے۔ اور جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہ ہفتہ صحت و تندرستی کے ساتھ جائے گا، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ اور جب میں آپ کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان پیار محبت کی فضا قائم رہے گی اور اسی طرح سے آپ آگے بڑھیں گے۔ اور جب میں آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے فیصلے بہترین عمل درآمد کے قابل ہیں، آپ ان پر عمل درآمد کر سکتے ہیں۔ ہاں نیا منصوبہ ابھی نہ بنائیں۔ اور جب میں آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کسی بھی نوعیت کا سفر کریں، اس میں آپ کو کامیابی رہے گی، فائدہ حاصل ہوگا اور آپ کے روحانی معاملات بھی بہتر رہیں گے۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو کاروباری معاملات، روزگار کے معاملات، خواہ تجارت ہے خواہ ملازمت میں، اس میں آپ کو کامیابی ملے گی اور سکون سے یہ وقت گزرے گا۔ برج میزان والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ دودھ سے بنی ہوئی چیزیں خیرات کریں، جیسے دہی ہے، دودھ سے بنی ہوئی کھیر ہے، اس نوعیت کی کوئی بھی چیز بنا کر خیرات کریں دودھ سے بنی ہوئی، وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور برج میزان والوں کی اس ہفتے کی جو تسبیح ہے وہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اس کا ورد رکھنا آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج عقرب کی طرف۔ برج عقرب والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے، لیکن ان کی شخصیت تھوڑی سی ماند پڑی ہوئی ہے، گویا یہ اپنے آپ کو خاموشی سے گزار کے جیسے تھک گئے ہوں، تو ان کی شخصیت میں ایسا تاثر مل رہا ہے، حالانکہ یہ ہفتہ اچھا ہے۔ اور جب میں ان کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو ان کے مالی معاملات بڑے بہتر رہیں گے، ان کے ایسٹس کے حوالے سے معاملات جو ہیں وہ بہتر رہیں گے۔ جب میں تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو تعلقات ان کے نئے ڈیولپ ہوں گے، پرانے تعلقات سے بھی آپ لوگ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مشتری بیٹھا ہے، الٹا چل رہا ہے، فیملی کے معاملات بڑے بہتر رہیں گے، لیکن فیملی کے لیے آپ کو تھوڑی سی کچھ سٹریس لینی ہوگی۔ اور جب میں آپ کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات بہت اچھے رہیں گے، آپ کے اولاد سے ریلیٹڈ معاملات بھی بڑے اچھے رہیں گے۔ اور اگر آپ افیئرز وغیرہ کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو وہاں ایک کھنچاؤ کی کیفیت ہے، اس کھنچاؤ سے بھی بچیں۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ طبیعتاً
عیاشی کی طرف مائل ہیں ان کو بھی اپنی عیاشی کے معاملات میں تھوڑی نرمی کرنی چاہیے، ورنہ بیماری ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا لے گی۔ اور جب میں آپ کا چھٹا کھانا دیکھتا ہوں تو یہ ہفتہ صحت و تندرستی کے ساتھ گزرے گا۔ جب میں ساتواں کھانا دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات بہتر رہیں گے، لیکن حاسدین آپ کے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جب میں آپ کا آٹھواں کھانا دیکھتا ہوں تو یہاں سورج آپ کو اپنا رنگ دے رہا ہے، معاونت کر رہا ہے، تو گویا کسی بھی نوعیت کے فیصلے کرنے ہوں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی، کوئی بھی منصوبہ بنانا ہو آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اور جب میں آپ کا نواں کھانا دیکھتا ہوں تو آپ ہر طرح کا سفر آسانی سے کر سکتے ہیں، آپ کے روحانی معاملات بڑے بہتر انداز سے آگے بڑھیں گے۔ اور جب میں آپ کا 10واں کھانا دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات بھی بڑے بہتر رہیں گے، لیکن روزگار کے حوالے سے آپ کو کوئی نئی پالیسی بنانی پڑے گی۔ برج عقرب والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ کسی بھی طرح کا، کسی بھی نوعیت کا، چھوٹا بڑا جیسا بھی آپ کر سکیں، برتن خیرات کرنا بہت بہتر ہے۔ خواہ کچا برتن خیرات کریں، خواہ اسٹیل کا برتن خیرات کریں، جیسا دل کرے آپ برتن خیرات کریں، یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور اس ہفتے برج عقرب والوں کی جو تسبیح ہے وہ سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اس کو 22 مرتبہ روزانہ کم سے کم پڑھیں، آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج قوس کی طرف۔ برج قوس والوں کو یہ ہفتہ نہایت شاندار ہے، عزت کے ساتھ یہ وقت گزرے گا، ان کے مالی معاملات بہترین انداز سے جمے رہیں گے اور نیا کوئی ایسٹ بھی خریدنے کے امکانات ہیں، آپ کوئی نیا ایسٹ بنا سکتے ہیں۔ اور جب میں آپ کا تیسرا کھانا دیکھتا ہوں تو نئے تعلقات تو ابھی نہیں بنیں گے، البتہ پرانے تعلقات آپ کے لیے فائدہ مند رہیں گے۔ اور جب میں آپ کا چوتھا کھانا دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات بہت بہتر انداز سے آگے بڑھیں گے، اچھے رہیں گے۔ اور جب میں آپ کا پانچواں کھانا دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات بڑے بہتر رہیں گے، اولاد کے معاملات بھی بہتر رہیں گے، اور آپ کا جہاں افیئر ہے وہ بھی بڑے بہتر انداز سے کامیابی کے جھنڈے گاڑتے ہوئے آگے بڑھے گا۔ اور جب میں آپ کا چھٹا کھانا دیکھتا ہوں تو اس ہفتے آپ کو ریڑھ کی ہڈی میں کوئی تکلیف پیدا ہو سکتی ہے، ریڑھ کی ہڈی میں، کمر کی ہڈی میں تھوڑا سا درد رہے گا، اس کی دوا دارو کریں یا آرام سے اپنا وقت بتائیں، وہ بہتر ہوگا۔ اور جب میں آپ کا ساتواں کھانا دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان نہایت عزت اور پروقار انداز سے معاملات آگے بڑھتے رہیں گے۔ اور جب میں آپ کا آٹھواں کھانا دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ اور زہرہ بیٹھے ہیں، آپ کسی بھی نوعیت کا آپ اپنا فیصلہ امپلیمنٹ کرا سکتے ہیں اور اپنے منصوبوں کو فیصلے کی شکل میں لا سکتے ہیں۔ اس ہفتے نہایت کامیابی رہے گی۔ اور جب میں آپ کا نواں کھانا دیکھتا ہوں تو آپ سفر ہر طرح کا کر سکتے ہیں، بہتر ہے آپ کے لیے، اور روحانی معاملات بھی بہتر رہیں گے۔ اور جب میں آپ کا 10واں کھانا دیکھتا ہوں تو روزگار کے حوالے سے تھوڑی آپ کو بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی اس ہفتے، روزگار کے لیے آپ کو کافی سردردی مول لینی ہوگی اس ہفتے۔ برج قوس والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ نقدی خیرات کرنا ان کے لیے بہت بہتر ہے، نقدی خیرات کریں۔ اور برج قوس والوں کی اس ہفتے کی جو تسبیح ہے وہ ہے یا حافظو یا صبورو، یا حافظو یا صبورو، یہ پڑھنا 2 تسبیح ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج جدی کی طرف۔ برج جدی والوں کا یہ ہفتہ نہایت شاندار ہے اور آپ کو نئی سے نئی جہتیں تلاش کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، نئے سے نئی راہیں ڈھونڈیں گے آپ، اور آپ کے معاملات زندگی نہایت عزت اور رتبے کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ جب میں آپ کا دوسرا کھانا دیکھتا ہوں تو آپ کے ایسٹس اپنی جگہ جمے تو رہیں گے، لیکن کچھ ایسا کام ہوگا جس سے آپ کو لگے گا کہ آپ نے شاید نقصان کیا ہے، اور وہ نقصان نہیں ہوگا۔
اور جب میں آپ کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے تعلقات جو ہیں وہ نئے بھی بنیں گے اور پرانے تعلقات آپ کے لیے کافی فائدہ مند رہیں گے۔ اور جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی میں آپ کی عزت، آپ کا رتبہ بنے گا اور فیملی کے معاملات بڑے بہتر انداز سے آگے بڑھیں گے۔ اور جب میں آپ کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات بہت بہتر ہیں، جبکہ اولاد کے معاملات پر آپ کو ذرا سی توجہ کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ کے افیئر ہیں، پہلے تو مجھے کوئی افیئر نظر نہیں آ رہا، اگر آپ کے افیئر ہیں تو اس میں آپ کو تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے، ورنہ وہ افیئر بریک کی طرف جا سکتا ہے۔ اور جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج بیٹھا ہے، آپ کو سینے میں کوئی تکلیف پیدا ہو سکتی ہے، آپ اس کا تھوڑا سا دھیان رکھیے گا اور امیجیٹ اس کی دوا دارو کیجیے گا۔ اور جب میں ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ اور زہرہ بیٹھا ہے، زوجین کے درمیان معاملات نہایت اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور پیار محبت سے یہ وقت کٹے گا۔ اور جب میں آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو ابھی آپ نئے منصوبے تو بنا سکتے ہیں، جبکہ ان پر فیصلے جو ہیں وہ ابھی نہ لیں، کچھ عرصہ، زیادہ ٹائم نہیں، 3-4 دن رک جائیں، اس کے بعد آپ ان پر عمل درآمد کر سکتے ہیں۔ اور جب میں آپ کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے سفر جو ہیں وہ کامیابی سے آگے بڑھیں گے، اچھے رہیں گے آپ کے سفر، اور آپ کے روحانی معاملات بھی بہتر رہیں گے۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات نئی راہیں بنانے کی کوشش کریں گے، اگر آپ تجارت کرتے ہیں تو کوئی نیا راستہ ڈھونڈیں گے، اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو آپ نئی ملازمت ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ہفتے۔ برج جدی والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ فروٹ یا میوہ جات خیرات کرنا ان کے لیے بہتر ہے، خواہ وہ اپنے دوستوں میں تقسیم کریں، خواہ غریب بچوں میں تقسیم کریں، خواہ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے نمازیوں کو تقسیم کریں، جس انداز سے بھی چاہیں خیرات کرنا وہ آپ کی مرضی ہے، یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اور اس ہفتے برج جدی والوں کی جو تسبیح ہے وہ ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اس کا ورد رکھیں، بلا تعداد ورد رکھیں، یہ بہت بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج دلو کی طرف۔ برج دلو والوں کو یہ ہفتے کا ابتدائی حصہ کچھ اچھا نہیں ہے، جبکہ 2-3 دن کے بعد ان کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب ان کا دوسرا خانہ دیکھتا ہو تو مالی معاملات اور ایسٹس کے معاملات جو ہیں وہ اپنی جگہ جمے رہیں گے، نئی ترقی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، البتہ آپ کے جو پرانے ایسٹس ہیں وہ اپنی جگہ جمے رہیں گے۔ جب میں آپ کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو نئے تعلقات ابھی بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور پرانے تعلقات میں بھی ایک کھینچاؤ کی کیفیت رہے گی یا ذرا سی دوری رہے گی۔ جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات بڑے احسن انداز سے چلیں گے اور اچھے رہیں گے، لیکن تھوڑی سی آپ کو توجہ بھی رکھنی ہوگی فیملی پر اور نظر بھی رکھنی ہوگی۔ جب میں آپ کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے تعلیمی معاملات جو ہیں وہ بڑے بہتر انداز سے چلیں گے، عزت کے ساتھ چلیں گے، آپ کی اولاد سے بھی آپ کو خوشی حاصل ہوگی، اور آپ کے جو افیئرز ہیں وہاں سے بھی آپ کو اچھائی ملے گی، بہتری ملے گی۔ جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ بیٹھا ہے اور زہرہ بیٹھا ہے۔ ایک تو آپ کو اپنے بلڈ پریشر کا دھیان رکھنا چاہیے، اور دوسرا آپ کو اپنے گردے کے حوالے سے بھی کانشیس رہنا چاہیے، گردوں کے مثانے کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور جب میں آپ کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات بڑے محبت سے اور اچھے گزریں گے۔ اور جب میں آپ کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کی قوت فیصلہ بھی بہتر ہے، آپ اپنے فیصلوں پر امپلیمنٹ بھی کرا سکتے ہیں اور نئے منصوبے بھی بنا سکتے ہیں، فائدہ مند رہیں گے۔ اور جب میں آپ کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے روحانی معاملات بڑے بہتر ہیں، اچھے چل رہے ہیں، اور اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی تھوڑی سی رکاوٹ آ جائے گی۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں
تو روزگار کے معاملات بہتر تو رہیں گے، لیکن تبدیلی روزگار نظر آ رہی ہے، تبدیل ہو سکتا ہے، آپ کا آمدنی کے ذرائع جو ہیں ان میں تبدیلی کے آثار ہیں۔ برج دل والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ نقدی خیرات کرنا، وہ بھی سکوں کی صورت میں خیرات کرنا بہتر ہے۔ نقدی خیرات کریں لیکن سکوں کی صورت میں خیرات کرنا بہت بہتر ہے۔ اور اس ہفتے جو آپ کی تسبیح بنتی ہے وہ سورہ قریش اور سورہ فیل، سورہ قریش اور سورہ فیل، یہ ہر نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ اس کا ورد کر لینا بہت بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج حوت کی طرف۔ برج حوت والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے اور ان کے مالی معاملات بھی بہتر انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور جب ان کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو نئے تعلقات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اچھے رہیں گے، اور پرانے تعلقات بھی فائدہ مند ہیں۔ جب ان کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات بڑے بہتر انداز سے آگے بڑھیں گے، فیملی سے آپ کو عزت رتبہ حاصل ہوگا۔ اور جب میں آپ کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات بہت بہتر رہیں گے، آپ کی اولاد کے معاملات بھی بہت بہتر رہیں گے، اور آپ کے افیئرز بھی نہایت کامیابی سے آگے بڑھیں گے۔ جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہ ہفتہ صحت تندرستی کے ساتھ گزرے گا۔ جب میں آپ کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات بہت اچھے رہیں گے۔ جب میں آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے فیصلے بھی کمال اچھے فیصلے ہیں، اور آپ کے منصوبے بھی بڑے اچھے رہیں گے۔ جب میں آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ سفر کسی بھی نوعیت کا کر سکتے ہیں، آپ کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن آپ کے جو روحانی معاملات ہیں وہ توجہ طلب ہیں، آپ روحانیات سے تھوڑے دور ہو رہے ہیں۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات بڑے اچھے رہیں گے، بہتر انداز سے چلیں گے، لیکن اس میں ابھی کوئی نئی بڑھوتری یا نئی ترقی ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی، جہاں تک تھے وہیں تک چلیں گے، بہرحال چلتے رہیں گے۔ برج دل والوں کی اس ہفتے کی جو خیرات ہے وہ روٹی کو باریک کر کے پرندوں کو ڈالنا ان کے لیے بہتر ہے۔ روٹی کو باریک کر کے پرندوں کو ڈالنا آپ کے لیے بہت بہتر ہے، یہ خیرات آپ کو اس ہفتے سوٹ کرے گی۔ اور اس ہفتے برج دل والوں کی جو تسبیح ہے اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ، اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ، یہ تسبیح کھلی ورد رکھیں، آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ ناظرین، یہ تھا میرا پروگرام، اور جاتے جاتے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ بیل آئیکن پہ آپ کلک کریں، ہمیں سبسکرائب کریں، اور مجھے کمنٹس لکھ بھیجیں، اپنے خیالات کا اظہار بھیجیں، اور اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو مجھے لکھ بھیجیں، مجھے آپ کا جواب دے کے خوشی حاصل ہوگی۔ السلام علیکم۔